सैयदना सिद्दीक़ अकबर रोते हुए घर आए, खाना तैयार कराया, खाना लेकर बुढ़िया के पास पहुंच गए, इसके सेहन में झाड़ू भी दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी भी बुढ़िया के साथ भर के रखा, खाना भी खिला दिया। बुढ़िया बैठी हुई है, दुआएं दे रही है। उहिब्बुल वफ़ाअ बिशत्त अस्सुवर, उहिब्बुल वफ़ील अमीनिल अग़र, फ़अहलुल वफ़ाइ कलौनिस सहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकुम फरवरी 2021 बमुताबिक 18 जमादियुस्सानी मुल्क पाकिस्तान की अजीम दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम रहमानिया की शाख जामा मस्जिद कुबा अन-नूर गार्डन फैसलाबाद में हाजिरी हुई। जामिया के यूट्यूब चैनल JDR पर दोस्तों से मुखातिब होने का मौका मिला। आप अहबाब को मालूम है कि आज 18 जमादियुस्सानी है। 22 जमादियुस्सानी को खलीफा बिला फसल जानशीन रसूल गुंबद खजरा के दूसरे मकीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात तय्यबा है। अहबाब बखूबी जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक बहुत अजीम इंसान हैं। उलमा से सुना पढ़ा है, कहते हैं अफ़ज़लुन नास बादल अंबिया अबू बकर, अंबिया की जमात के बाद सबसे ज़्यादा अफजल तरीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मैंने उलमा से सुना, कुतुब में देखा, रहमत कायनात इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये खलीफा बिला फसल खिलाफत का ज़माना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। घरवाली ने दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पर 2 खाने रखे, एक गोश्त पका हुआ, दूसरा हलवा भी बना हुआ था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने घरवाली से पूछा, आप रोज़ाना एक खाना तैयार करती हैं, आज 2 खाने आपने तैयार किए, दूसरे खाने की रकम कहाँ से आई? ऐसे ज़ुहद तक़वे वाले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पूछा, घरवाली ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, बैतुल माल से यौमिया 5 पैसे आते हैं, रोज़ाना 4 पैसों का खर्च करती रही हूँ। कई दिनों से दिल में ख्याल था कि घर में कोई मीठा बनाकर अमीरुल मोमिनीन के साथ बैठकर तनावुल फरमा लेंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसकी खुशबू मेरे गरीब हमसाए के घर गई होगी। कल अल्लाह की बारगाह में अगर ये गरीब हमसाया खड़ा होकर ये कहे कि अमीरुल मोमिनीन के घर में 2-2 खाने तैयार होते थे, हमारे घर में 1 खाना भी नहीं होता था, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़रूरत के मुताबिक घर छोड़ा, बाकी महल्ले में अपने हमसाइयों में, गरीबों में, यतीमों मिस्कीनों में तकसीम करके आए। आपने घर आकर घरवाली से पूछा, बैतुल माल से यौमिया 5 पैसे आते हैं या 4 पैसे आते हैं? आपने आसानी से इनसे गुजारा किया। 1 पैसा आपने रखा जो आज मीठा आपने तैयार किया, क्या 4 पैसे से गुजारा हो सकता है? घरवाली ने जवाब दिया, जी अमीरुल मोमिनीन, 4 पैसे से आसानी के साथ गुजारा हो सकता है। आपने बैतुल माल के सेक्रेटरी के पास खत लिखा,
آج کے بعد صدیق اکبر کے گھر 5واں پیسہ نہ بھیجنا، 5واں پیسہ کسی یتیم غریب مسکین کے گھر بھیج دینا، ابو بکر کا 4 پیسوں سے گزارا ہو سکتا ہے۔ پھر یہ وہ عظیم انسان ہیں، دنیا سے رخصتی کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا جتنا کچھ میں نے بیت المال سے لیا آپ اس کی ادائیگی بھی کر دینا، اور فرمایا نئے کپڑے کا کفن بھی مجھے نہ دینا، نیا کپڑا مدینہ کے بازار سے خرید کر کسی یتیم مسکین اور غریب کو پہنا دینا، اور مجھے وہ چادر دینا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ یہ ایسا عظیم انسان جن کے لیے اللہ رب العزت کے قرآن پاک ان احباب کی صفائی، ان کی تعریف کرتا ہے، اور فرمایا عظیم انسان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جانشین، گنبد خضرا کا دوسرا مکین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم انسان ہیں۔ فرمایا جس وقت سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا، بیوہ خاتون، بیوہ عورتیں رو رہی تھیں، یتیم بچے رو رہے تھے کہ ہمارا پرسان حال کوئی نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے۔ اپنے دور خلافت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معذور بڑھیا نابینی کے پاس جاتے ہیں، راستے سے گزر ہوا، فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، راستے سے گزر ہوا کہ یہ معذور بڑھیا نابینی بڑھیا، اس کا تو کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اسے پانی دینے والا نہیں، کوئی اسے کھانا کھلانے والا نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے قریب پہنچے، اجازت لی، قریب پہنچ گئے۔ آپ نے عرض کیا میری اماں مجھے بتاؤ آپ کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ بڑھیا ماں نے جواب دیا بیٹا میں معذور ہوں، نابینی ہوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، میرا تو پرسان حال کوئی نہیں۔ خلیفہ بلا فضل جانشین رسول سیدنا صدیق اکبر روتے ہوئے گھر آئے، کھانا تیار کرایا، کھانا لے کر بڑھیا کے پاس پہنچ گئے، اس کے صحن میں جھاڑو بھی دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی بھی بڑھیا کے ساتھ بھر کے رکھا، کھانا بھی کھلا دیا۔ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، دعائیں دے رہی ہے، حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بڑھیا کا صحن بھی صاف ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے، کھانا بھی بڑھیا کھا رہی ہے۔ بڑھیا سے آ کر حضرت عمر فاروق نے پوچھا اماں بتا تجھے کھانا کون دے گیا، پانی کون دے گیا؟ ماں نے جواب دیا بیٹا کھانا کھلانے والے نے نہ مجھے نام بتایا نہ میں نے اس کا نام پوچھا، آیا کھانا بھی دے گیا، پانی بھی بھر کر دے گیا، میرے برتن بھی دھو کر رکھ گیا، میرے گھر کی صفائی بھی کر کے رکھ گیا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ابو بکر صدیق کر سکتے ہیں۔ فرمایا دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں جلدی آیا، اماں کھانا بھی کھا چکی تھی، پانی بھی پی چکی تھی، گھر کے صحت کی صفائی بھی ہو گئی، برتن بھی صاف ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں تیسرے دن رات ساری میں کھڑا رہا، رات کا کچھ حصہ گزرا، میں نے دیکھا نقاب لگایا ہوا، روٹیوں کی گٹھلی سر پہ رکھی ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، میں نے جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کی چال ڈھال سے میں پہچان گیا، یہ انداز چلنے والا حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، آپ جھاڑیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میرے قریب آئے میں نے دونوں بازو دراز کیے، حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق دوسرے راستے سے نکل کر بڑھیا کے گھر چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں پیچھے چلتا ہوا گیا، میں نے دیکھا جھاڑو ہاتھ میں ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو ہیں، رو کر کہتے ہیں عمر آج تو نے میرا راز آؤٹ کر دیا، میرے اس راز کا میری گھر والی کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آتا ہوں۔ جب اس مرد کلندر کا خلیفہ بلا فصل کا جانشین رسول کا جنازہ اٹھا، یہ بڑھیا
چیخے پورے مدینہ میں، رو کر کہتے ہیں ابو بکر آج کے بعد ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ وہ نبی کا جانشین، نبی کے گنبد خضرا کا دوسرا مکین سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ لے کر گئے۔ اس عاشق کے رسول کا جنازہ گنبد خضرا کے سبز مال کے سامنے جب گیا، دروازہ بھی کھلتا گیا، آواز آئی ادخلوا الحبیب ادخلوا الحبیب الی الحبیب رسول اللہ۔ رحمت کائنات کے ساتھ آج بھی سیدنا صدیق اکبر حضور کے روضہ مبارک میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ صحابہ آل بیت کی آپ کو مجھے غلامی نصیب فرمائیں۔ اس ہمارا ادارہ جامعہ رحمانیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب